پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اہل بیت کرام کی عظمت و شان، ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہر فرد اور ہر شخص اور ہر شے سے ہمیں پیار ہے۔ دین اسلام نسبتوں کا دین ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث طیبہ کو دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مقدس ہستیوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات دیکھیں تو ہمارے سامنے ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ جن میں نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا یا اس میں اضافہ کر دیا۔ جیسے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے چند الفاظ کے اوپر میں کلام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک تابوت کے بارے میں فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اطمینان ہے۔ وہ تابوت سکینہ کیا تھا اور بنی اسرائیل اس کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جب کسی مشکل میں پڑتے یا میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے تو اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اور اس تابوت کی برکت سے انہیں سکینہ، اطمینان اور فتح عطا فرماتا تھا۔ اب وہ تابوت سکینہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اطمینان ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں ہی بیان فرمایا گیا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کی معزز نشانیاں موجود تھیں، معزز جو ہے وہ چیزیں موجود تھیں۔ تو نسبت والی چیزیں موجود تھیں تو وہ ایک عام سا تابوت بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ تھا اور لوگوں کے لیے اتنا برکتوں والا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا مشہور مقام ہمارے سامنے ہے کہ صفا اور مروہ دین اسلام میں اللہ کی نشانیاں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی نشانی ہونا یہ بڑی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو اب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، اس سے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہیں، بہت سی ہیں، اس میں صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں۔ اور صفا مروہ کیا ہے، مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگے تھے، جن میں وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جاتی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں۔ تو چونکہ وہاں پر انہوں نے یہ چہل قدمی کی تھی اور وہاں پر انہوں نے یہ دوڑ لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیوں میں شامل فرما لیا۔
اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کا نام دیا، اور مقام ابراہیم کا نام دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو، کہ جب نماز پڑھو، جیسے طواف کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ خانہ کعبہ اور نمازی کے درمیان میں یہ مقام ابراہیم آئے گیا۔ اس مقام ابراہیم کی بھی تعظیم ہے کہ اسے بطور خاص مصلی بنانے کا فرمایا گیا۔ تو اب مقام ابراہیم کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے کی جگہ، اور آپ کے مبارک قدموں کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بڑی واضح سی مثال کہ مسجد نبوی شریف کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اب آپ غور کریں کہ مسجد نبوی شریف میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ مسجد ہونے کے اعتبار سے وہ بھی مسجد ہی ہے، جیسے وہاں پر اذانیں ہوتی ہیں دنیا میں ہر جگہ اذانیں ہوتی ہیں، جیسے وہاں پر جماعت ہوتی ہے دنیا میں ہر جگہ جماعت ہوتی ہے، جیسے وہاں پر عبادات ادا کی جاتی ہیں دنیا میں ہر جگہ عبادتیں ہی ادا کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ اس مسجد کی نسبت ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو 50,000 گنا بڑھا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ اسلام نسبتوں کا دین ہے، کہ نسبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اشیاء کو اور مقامات کو اور افراد کو مرتبوں والا اور مقام والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ اشیاء کی بات تھی۔ اب اس کے بعد آئیں شخصیات کے اعتبار سے، نسبت والی شخصیات کا مقام و مرتبہ، یہ بھی اسلام کے اندر دوسروں سے ممتاز ہے۔ جیسے اس کی بہت بڑی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو مرتبہ عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ پوری امت میں جن افراد کا مرتبہ سب سے بلند ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد جن ہستیوں کا مرتبہ تمام قطبوں سے، غوثوں سے، مجتہدین سے اور بڑے بڑے اولیاء سے بھی بلند و بالا ہے، وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام، کہ جنہیں نسبت حاصل ہے صحبت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے اچھائی کا، بھلائی کا وعدہ فرما لیا، یعنی صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے والذین معہ، کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ورنہ جو اور اوصاف ہیں اور جو اور چیزیں ہیں وہ تو اور بھی امت کے اندر پائی جاتی، خواہ وہ اشداء علی الکفار ہو کہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر، تم انہیں دیکھو گے اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہوں گے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ یہ نشانیاں قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بیان فرمائی، لیکن یہ جو اعمال ہیں، کافروں پہ سخت ہونا، آپس میں نرم ہونا، رکوع اور سجدے کی کثرت کرنا، اللہ کی رضا کے طلبگار ہونا اور خدا کے فضل کے متلاشی ہونا اور چہروں پر عبادت کے انوار کا ظاہر ہونا، تو یہ تو امت میں جو بھی یہ عمل کرے گا
اس پر یہ اوصاف صادق آئیں گے، لیکن کیا ان اوصاف کے صادق ہونے کی وجہ سے ان کا مرتبہ صحابہ کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ جو وصف ہے والذین معہ، کہ یہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یہ والا وصف جو ہے یہ کسی اور کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ اور نسبتوں والا ایک اور شخصیات کا جو ایک گروہ بنتا ہے وہ ہے ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نسبت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم ازواج مطہرات کا نام لیتے ہیں تو ہم لفظ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں ام المؤمنین، جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ ام المؤمنین کیا ہے؟ مومنوں کی ماں۔ اب یہ مومنوں کی ماں ہونے کا جو مرتبہ ملا ہے یہ کیوں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ازواج مطہرات کو نسبت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کا مقام و مرتبہ منفرد ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ اور زیادہ وضاحت سے اس کو بیان فرمایا، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ ان سے بلند ہے، تم ان سے منفرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان ان سے بلند کی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو جو نسبت تھی اس نسبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔